بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوپہر اسلام آباد میں عوام پاکستان نے ایک مذاکرے کا اہتمام کیا، جس میں راولپنڈی اسلام آباد سے 30 سے زیادہ زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے اکابرین انہوں نے شرکت کی، اور ایجنڈا صرف ایک تھا کہ پاکستان کے آج کے جو حالات ہیں، جو آج ہر شخص پریشان ہے، ملک ہر طریقے سے زوال پذیر ہے، سیاسی جمود ہے، سیکورٹی سچویشن خراب ہے، معیشت خراب ہے، سیاست میں خرابیاں ہیں، آئین کی پاسداری نہیں ہے، ہر حوالے سے ملک کے لوگ پریشان ہیں۔ تو اس مذاکرے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر بحث ہو سکے اور پاکستان کو آگے لے جانے کے طریقے پر ہم ہر شخص اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ تقریباً 3.5 گھنٹے کی بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی، بڑی کھل کر گفتگو ہوئی۔ اس میں سابق مسلح افواج کے لوگ بھی تھے، سابق بیوروکریٹ بھی تھے، سیاسی شخصیات بھی، کچھ سینئر لوگ وہ بھی تھے، میڈیا کے لوگ بھی تھے، اینالسٹ بھی تھے، بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی تھے۔ ان سب نے ملک کے حالات پر بے پناہ تشویش کا اظہار کیا، جو مشکلات ہیں ان کی نشاندہی کی، آگے کے راستے پر بڑی کھل کر بحث ہوئی، اور 3 چیزیں سامنے آئی ہیں جو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھی جائیں۔ سب سے پہلے تمام شرکاء کا یہ اتفاق تھا کہ آج ملک کو ایک نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، ایک ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، تاکہ یہ سیاسی جمود جو آج ملک میں ہے یہ ٹوٹ سکے۔ اور اس اتفاق کو پیدا کرنے کے لیے ہر اس ملک کے جو ارباب اقتدار ہیں، ارباب اختیار ہیں، ان کو حصہ ڈالنا پڑے گا، ان کو اپنی جو پوزیشنز ہیں ان سے پیچھے ہٹنا پڑے گا، پھر اتفاق پیدا ہوگا۔ ہمیں اپنی کرسی کو ایک طرف کرنا ہوگا، اپنے عہدوں کو ایک طرف کرنا ہوگا، اور صرف ملک کی بات کرنی ہوگی۔ اس بات پر تمام شرکاء کا اتفاق تھا کہ اگر یہ حالات رہیں گے تو نہ ملک کی معیشت ترقی کر سکتی ہے، نہ ملک کے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ بار بار اس بات کا اظہار کیا گیا کہ آج کسی جماعت کے، کسی ادارے کے مفاد کی بات نہیں ہے، آج ہمیں ملک کے مفاد کی بات کرنی ہے۔ ہمیں ملک کو اس جمود سے نکالنا ہے، ملک کو ترقی دینے کی بات کرنی ہے، ہمیں اپنے مفادات کو ایک طرف رکھنا پڑے گا۔ یہ بنیادی بات ہے جو اس مذاکرے میں سامنے آئی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ملک کے ہر نظام میں آج خرابی ہے، ہر نظام میں ناکامی ہے۔ اس ناکامی کو دور کرنے کے لیے ملک کو کہ ہر نظام کو مکمل اصلاحات کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ اصلاحات جب ملک کے اندر جو آج سیاسی جمود ہے، جو ملک کے اندر نفاق ہے، اس کو دور کرنا پڑے گا۔ پہلی بنیاد اس نفاق کی دوری ہے، ایک نیشنل ریکنسیلیشن ہے، ایک ڈائیلاگ ہے، اور اس کے بعد ملک کے جو معاملات ہیں اس میں بے پناہ اصلاحات، جس میں تمام جماعتوں کو جو آج اقتدار میں سٹیک ہولڈر ہیں ان سب کو اتفاق سے اس راستے کا تعین کرنا پڑے گا۔ کوئی نظام بھی، تعلیم کا نظام لے لیں، صحت کا نظام لے لیں، گورننس کا نظام لے لیں، پولیس کا نظام لے لیں، معیشت کا نظام، جو جس چیز کو ہم احتساب کی بہت بات کرتے ہیں، احتساب کا نظام لے لیں۔ ہر نظام کے اندر
بلدیاتی نظام لے لیں، ہر نظام کے اندر آج اس سیاسی جمود کو دور کر کے آگے کے راستے کا تعین کرنا ہے اور پھر اس راستے پر چلنے کے لیے ایک منصوبہ بنانا ہے آئین کے اندر رہ کر۔ یہ بات ہر شریک مذاکرہ نے کی کہ پاکستان کے مسائل کا حل ہی آئین کے راستے پر چلنے کا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اور جو تیسری بات یہاں پر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ جب آپ یہ کام کریں گے اس کا حاصل کیا ہوگا؟ حاصل یہ ہوگا کہ ملک کی پالیسیز جو ہیں وہ عوام کے لیے بنائی جائیں گی۔ آج ملک کی پالیسی جو اشرافیہ آج ملک پر غالب ہیں، پالیسیز ان کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ پاکستان کو آج یہ تبدیلی اپنے نظام میں کرنی پڑے گی۔ جس طرح ہم ملک چلاتے ہیں، حکومت چلاتے ہیں، پارلیمان کو چلاتے ہیں، آج اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ اشرافیہ کو آسانی ہو ملک کے معاملات پر قبضہ کرنے میں۔ دنیا چلتی ہے جب عوام کے معاملات کو سامنے رکھا جائے، جب عوام کی بہتری کے لیے کام کیے جائیں۔ اس کی بدترین مثال آپ کے سامنے آئینی ترامیم کی ہے۔ ہمارا یہ مذاکرہ آئینی ترامیم کے حوالے سے نہیں تھا، لیکن بات پھر وہاں پر جاتی ہے کہ جو ملک یہ سمجھے، جو اشرافیہ یہ سمجھے کہ ہمیں عوام کی پرواہ نہیں ہے، ہم وہ آئینی ترامیم جو اگلے کئی اشرے جب تک تبدیل نہیں ہوگی پاکستان کے عوام پر اثر انداز ہوں گی، وہ ترامیم ہم پاکستان کے عوام کو نہیں دکھائیں گے۔ یہ اشرافیہ کا قبضہ ہوتا ہے، جس کی ہم ایلیٹ کیپچر کی جب بات کرتے ہیں، یہ ایلیٹ کیپچر ہے۔ آج ایلیٹ یہ کہتی ہے کہ ہم ترمیم کریں گے، تمہیں نہیں دکھائیں گے، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم ترمیم کریں گے، اپنے مقصد کے لیے کریں گے۔ ترامیم کا مقصد کیا ہے؟ کہ اشرافیہ کے قبضے کو آسان بنایا جائے، اشرافیہ کے قبضے کو مضبوط کیا جائے۔ اس طرح ملک نہیں چل سکتے۔ ملک چلیں گے جب پالیسی عوام کو بنانے کی مدد کرنے والی، عوام کی مشکلات حل کرنے والی، ملک کو ترقی دینے والی، جب وہ پالیسیز ہوں گی۔ ترامیم وہ قابل قبول ہیں جو عوام کی بات کریں، جو عوام کو سہولت دیں، ملک کے مسائل حل کریں۔ یہ آج تک پتہ نہیں ہے کہ ترامیم کا مسودہ کیا تھا۔ 28 صفحے کا ایک مسودہ سوشل میڈیا میں آیا ہے جو وکلاء حضرات کو پیش کیا گیا ہے۔ مجھے ان 28 میں نے دیکھے نہیں، پڑھے ہیں جو تھوڑا بہت آیا ہے، ان کو میں ان کا بغور مطالعہ نہیں کر سکا، لیکن ان 28 صفحوں میں مجھے پاکستان کے عوام کی بات نظر نہیں آتی۔ سب بات اشرافیہ کی ہے کہ کس طرح اشرافیہ نظام پر اپنا قبضہ مضبوط سے مضبوط کر لے۔ ملک اس طرح نہیں چلتا، یہ بدنصیبی ہے۔ تو آج اشرافیہ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ آج آپ کو ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے۔ آج سوشل کانٹریکٹ پاکستان کے عوام سے ہونا ہے، اشرافیہ کے درمیان نہیں ہونا۔ یہ اقتدار کی بندر بانٹ نہیں ہے، یہ کرسیوں کی بندر بانٹ نہیں ہے۔ آج آپ نے اس ملک کے عوام کی بات کرنی ہے، ان کے مسائل کی بات کرنی ہے۔ قانون ترامیم عوام کی سہولت کے لیے ہونی چاہیے، ملک کی اشرافیہ کی سہولت کے لیے نہیں۔ یہ بنیادی باتیں آج اس مذاکرے سے آئی ہیں۔ ہم اپنی قومی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ یہ معاملات جو ہیں عوام کے سامنے رکھیں۔ سیاست سے اس کا تو کوئی تعلق نہیں، ہمارا تعلق ایک سیاسی جماعت پاکستان عوام سے، لیکن جو لوگ وہاں آئے تھے ہم نے ان کو بتایا تھا کہ آج یہاں سیاسی بات نہیں ہے، ہم نے بات ملک کی کرنی ہے۔ ہر جماعت کے لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ قومی ڈائیلاگ جی ٹھیک ہے، آپ کریں۔ جی جی میں ایک سیکنڈ، یہ ایسے ہی مذاکرے ہم پاکستان کے دیگر بڑے شہروں میں بھی اگلے ہفتہ 10 دن 2 ہفتے میں انشاءاللہ منعقد کریں گے، تاکہ پاکستان کے جو سوسائٹی ہے اس کے ہر شعبے کے لوگ جو ہیں وہ آ کر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں۔ آج کوئی فورم اس کے لیے اویلیبل نہیں ہے۔ ہمیں بھی پتہ چلے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔
اور خوش قسمتی یہ ہے کہ لوگ وہی سوچ رہے ہیں جو ہر محب وطن پاکستانی سوچ رہے ہیں کہ ملک کے معاملات کیسے بہتر ہوں گے، ملک کیسے ترقی کرے گا، نوجوان کو کیسے روزگار ملے گا، نوجوان کے مسائل کیسے حل ہوں گے، اور ہمارا ملک کب اس دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں آئے گا۔ جی بھائی صاحب، آپ تو قومی ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف تو ایک طرح سے آخری فیز کی لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ لیٹر لکھ دیا اسپیکر صاحب نے الیکشن کمیشن کو کہ جو مخصوص سیٹیں تھیں وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود ہمیں دی جائیں۔ اسی طرح سے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تھی وہ بھی آرڈیننس کے ذریعے تبدیل کر دی گئی۔ تو یہ ساری صورتحال جو یہ تو بالکل ڈیزاسٹر کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کس کی بات؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، ڈیزاسٹر سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ یہ قانون اور ان قوانین کی تشریح اور آئین میں ترامیم جو صرف اشرافیہ کا قبضہ مضبوط کرنے کے لیے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آج آپ کو ملک میں اتفاق پیدا کرنا ہے، نفاق کو ختم کرنا ہے۔ یہ بات مجھے کوئی سمجھا دے جس نے آئین پڑھا ہو۔ میں نے 50% اگر سیٹیں لی ہیں تو 50% مخصوص نشستیں مجھے ملیں گی، نہ 49 ملیں گی، نہ 51 ملیں گی۔ اس کے اوپر آپ غلط قانون بنا کر کیسے یہ قبضہ حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ قانون جو صرف اس لیے بنا ہو کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کی جائے۔ ہم جی یہ بتا دیجیے گا، آپ نے کہا کہ آپ نے جو نیشنل ڈائیلاگ ہے، میں سوال بہت سارے ہیں لیکن میں نیشنل ڈائیلاگ کروں گا۔ اس نے سابقہ ملٹری کے جو افسران تھے، جو معیار کارٹر ہوتے ہیں، کیا آپ نے ان کو بھی کوئی میسج بھیجا ہے کہ وہ بھی تھوڑی نرمی دکھائیں، وہ بھی نیشنل ڈائیلاگ کے اندر آنے کی کوشش کریں؟ نیشنل ڈائیلاگ سب کے لیے، میں نے پہلے کہا سب کو اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ پوزیشن پاکستان کے عوام کے حق میں نہیں ہے، یہ شخصیات کے حق میں نہیں ہے، یہ اداروں کے حق میں نہیں ہے، یہ سیاسی جماعتوں کے حق میں نہیں ہے۔ جو چیز ملک کے حق میں نہ ہو، ملک کے عوام کے حق میں نہ ہو، یہ ہماری قومی ذمہ داری ہے جو اس ملک کی لیڈرشپ ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ ملٹری ہو، چاہے وہ جوڈیشل ہو، کہ حالات کو سمجھیں، اپنے ان چھوٹے چھوٹے مفادات سے پیچھے ہٹیں۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو۔